نماز عیدین کی پہلی رکعت کی تکبیریں چھوٹنے کی صورت میں اور پہلی رکعت چھوٹنے کی صورت میں نماز کیسے مکمل کی جائے؟ اگر دوسری رکعت میں اس وقت شریک ہو جب امام رکوع میں ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اسی لیے آج ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کافی ہے، لیکن بعض لوگ اس طرح ہیں کہ اگر وہ زبان سے ادا نہ کرے تو اس کو یقین نہیں ہوتا۔ اس کے لیے نیت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ نیت کے بعد جب ہم تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، اس کے بعد 3 تکبیر زوائد کہیں، 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرات کریں۔ قرات مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعت رکوع اور سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کریں۔ پھر دوسری رکعت کے شروع میں امام اونچی آواز میں قرات کرے گا، اس کے بعد 3 تکبیرات زوائد کہے گا، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور پھر دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عیدین کی پہلی رکعت کی تکبیریں چھوٹنے کی صورت میں اور پہلی رکعت چھوٹنے کی صورت میں نماز کیسے مکمل کی جائے؟ جو شخص عیدین کی نماز میں امام کے تکبیرات زوائد کہنے کے بعد شامل ہو اور اس کی پہلی رکعت کی تکبیرات چھوٹ گئی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً تکبیرات زوائد کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو، اور اگر امام رکوع میں ہو تو اگر تکبیرات زوائد کہہ کر رکوع ملنے کی امید ہو تو تکبیرات زوائد کہہ کر رکوع میں جائے، ورنہ رکوع میں جا کر تکبیرات زوائد کہہ لے، لیکن تکبیرات زوائد کہنے کی صورت جب یہ رکوع میں پڑے تو اس وقت ہاتھ کانوں تک نہ لے جائیں۔ اور اگر عیدین کی نماز میں کسی کی پہلی رکعت چھوٹ جائے تو وہ امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 3 تکبیرات زوائد کہہ کر رکوع میں جائے اور بقیہ نماز پوری کرے۔ فتویٰ اسی پر ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہی طریقہ لکھا ہے۔ البتہ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ نے عیدین کی نماز کی 1 رکعت نکل جانے کی صورت میں اسی ترتیب پر ادا کرنے کی اجازت لکھی ہے جس ترتیب پر عام نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی پہلے ثنا پڑھے، پھر تکبیرات اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر قرات۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے اس ترتیب کے مطابق چھوٹی گئی رکعت ادا کر لی تو اس کی گنجائش ہوگی، اور اگر دوسری رکعت میں اس وقت شریک ہو جب امام رکوع میں ہو تو اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ تکبیرات زوائد کہہ کر رکوع میں امام کو پا لے گا
تو قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں زائد تکبیرات کہہ کر رکوع میں جائے، اور اگر امام کے ساتھ رکوع فوت ہونے کا خطرہ ہو تو رکوع میں چلا جائے اور رکوع ہی کی حالت میں زائد تکبیرات کہیں، اور اگر تکبیرات زوائد مکمل ہونے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ جائے تو بقیہ تکبیرات چھوڑ دے اور امام کی اتباع کرے، اور اگر دوسری رکعت میں امام کے رکوع سے اٹھ جانے کے بعد جماعت میں شریک ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد دونوں فوت شدہ رکعتوں کو اسی ترتیب پر قضا کرے جس ترتیب پر امام کے ساتھ ابتداءً عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔